السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ایک سماجی مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ گھروں میں باورچی خانے کو آباد رکھیں۔ باورچی خانہ وہ جگہ ہے جو پورے خاندان کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ بیڈ روم سے گھر نہیں بنتے بلکہ باورچی خانے کے چلنے سے گھر چلتے ہیں اور خاندان جڑ کر رہتا ہے۔ جب گھروں میں کھانا پکنا بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ کھانا پکانا صرف ایک گھریلو کام نہیں بلکہ خاندانی نظام کو باندھنے والی ایک زنجیر ہے؟ اسٹڈی ہوئی تھی، ایک سروے ہوا تھا امریکہ میں، اس کی داستان آپ کو سنانا ہے کہ 1980 کی دہائی میں جب امریکہ میں گھروں میں کھانا پکانا کم ہوا اور باہر سے منگانے کا رجحان بڑھا تو کچھ ماہرین معیشت نے خبردار کیا تھا، اگر حکومت بچوں اور بزرگوں کو نگہداشت کرے، کھانے کی تیاری بھی نجی کمپنیاں سنبھال لیں تو خاندانی ڈھانچہ کمزور پڑ جائے گا۔ تب بہت کم لوگوں نے ان باتوں پر دھیان دیا۔ معلوم ہے پھر کیا ہوا؟ 1971 میں 71% امریکی گھرانوں میں میاں بیوی اور بچے ایک ساتھ رہتے تھے۔ 1991 تک صرف 20% ایسے خاندان باقی بچے تھے۔ باقی کہاں گئے؟ نرسنگ ہومز، اکیلے فلیٹس یا بے ربط زندگیاں۔ 15% خواتین اکیلی رہتی ہیں، 12% مرد خاندانوں میں اکیلے ہوتے ہیں، 41% بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی شادیوں میں 50% طلاق کی شرح ہے، دوسری شادی میں 66%، تیسری شادی میں 74%۔ یہ سب کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک سماجی قیمت ہے جو باورچی خانہ بند کرنے پر ادا کی گئی۔ گھر کا کھانا صرف غذا نہیں، یہ محبت ہے، ربط ہے، سکون ہے۔ جب خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، دل قریب آتے ہیں، بچے اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، رشتوں میں نرمی اور اپنائیت آتی ہے۔ لیکن جب ہر کوئی اپنی ڈیوائس کے ساتھ اپنا کھانا کھا رہا ہو تو گھر ریسٹ ہاؤس بن جاتے ہیں، خاندان سوشل میڈیا فرینڈز کی طرح رسمی رہ جاتے ہیں۔ باہر کے کھانوں کا ایک اور نقصان، غیر معیاری تیل، مصنوعی ذائقے، فاسٹ فوڈ کا نشہ، زیادہ قیمت میں کم اور ناقص کھانا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے موٹاپا، ذیابیطس، دل کی بیماریاں، کم عمری میں بلڈ پریشر۔ اب کمپنیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا کھائیں اور دوا ساز کمپنیاں ہمیں صحت مند رکھنے کا کاروبار چلاتی ہیں۔ ہمارے بزرگ تو سفر میں بھی اپنا گھر کا پکا ہوا کھانا ساتھ رکھتے تھے۔ آج ہم گھروں میں ہو کر بھی باہر سے منگوانے کو آسانی سمجھتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے باورچی خانہ چلائیں، صرف چولہا نہیں، رشتے، محبت، تحفظ، تہذیب اور صحت بھی زندہ کریں۔ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی ہی پرسکون زندگی ہے۔ ایک باورچی خانے سے خاندان جڑتا ہے، کو جوڑنے اور باقی رکھنے کی آج کوشش نہ کی گئی تو کل بہت پچھتانا پڑے گا، جب پورا خاندان تنکوں کی طرح بکھر جائے گا۔ پھر کوئی کسی کی ہمدردی اور غم گساری کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ ایک بناوٹی الفاظ ہوں گے اور رسمی میل جول ہوگا۔ اللہ کریم جل شانہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ رب العزت اپنے احکامات اور پیارے نبی محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی معاشرت پھر سے ہمیں نصیب فرما دیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔